ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. استاذ محترم اور تمام سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے تعلق سے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ ان لوگوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں میں سے ہر ایک نے اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ قربانی اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جیسا کہ مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، یا قربان کرنے کا ارادہ کر دیا اور اس کی طرف اقدام بڑھا دیے تھے۔ جتنا کچھ ان کے اختیار میں تھا وہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ عام طور سے ہم یہی سنتے اور جانتے ہیں، لیکن قربانی کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تبھی سے قربانی یہ عبادت ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی ابتدا اسی وقت سے ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر جو زمانے کے لوگ تھے، آپ
آدم علیہ السلام کے دو بیٹے یعنی حابیل اور قابیل، ان کے بارے میں وہ واقعہ صحیح پڑھ کر کے سنا دیجیے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ یہی کہ حابیل اور قابیل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیتی وغیرہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کیا۔ اور اس وقت طریقہ یہ نہیں تھا قربانی کا جس طریقے پر ہم قربانی کرتے ہیں، بلکہ وہ مینڈا کسی میدان میں لا کر کے رکھ دیا اور آسمان سے کوئی آگ اتری اور اس مینڈے کو کھا گئی، جلا دیا۔ یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ ٹچ کرے تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ قربانی کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی تھی۔ لیکن یہ مشہور ہو گئی اور لوگوں کے درمیان، اور جو اس وقت سے لے کر کے ہم تک قربانی کی جو حقیقت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعے کی وجہ سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم کے اندر اشارہ ہے، بلکہ پورا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل وطن سے تنگ ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی ایسی جگہ پناہ لے لوں گا جہاں اللہ تعالیٰ مجھے جانے کا حکم دیں گے۔ رب ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ محترمہ، وقت کے فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا، اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو پا رہی، لگتا ہے کہ میں باجھ ہو گئی ہوں، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی۔ بڑھاپے کی عمر میں پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ان کو بشارت دی بردبار بیٹے کی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس لائق ہو گیا کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں اپنے باپ کا سہارا بنتا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ وحی کی کئی صورتیں ہوتی تھیں جب آپ علیہ السلام پر وحی آتی۔ کبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے، یا تو کبھی ایک صحابی جن کا نام دحیہ قلبی تھا ان کی شکل میں آتے اکثر، یا کبھی ٹن ٹن کی گھنٹی بجتی، اور یا پھر وحی خواب میں۔ تو اس سے معلوم پڑا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔
انبیاء کے دل نہیں سوتے، انبیاء کی آنکھ ضرور بند ہو جاتی ہے لیکن ان کا قلب پھر بھی زندہ رہتا ہے، اسی وجہ سے ان کا وضو بھی ایک حالت میں نہیں ٹوٹتا، دل سوتا ہی نہیں ہے۔ حدث لائق ہو گیا معلوم پڑ جائے گا۔ نیند فی نفسی ہی ناقض وضو نہیں ہے، نیند کے اندر کہیں اگر کوئی حدث نہ لاحق ہو جائے اور ہماری نیند ہمارے اوپر اتنی غالب ہو کہ ہم اس حدث کے لائق ہونے کا اندازہ بھی نہ ہو، اس لیے نیند کو ہی ناقض وضو قرار دے دیا۔ جس طریقے سے سفر کے اندر مشقتوں کی وجہ سے سہولت ملتی ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہو جاتی، اسی لیے خود بذات سفر کو اس میں جو سہولت ملتی ہے وہی قرار دے دیا، مشقت کا باعث قرار دے دیا۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ وحی کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دکھلایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا۔ 10ویں ذی الحجہ کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں نے سوچا کہ بیٹے کا امتحان بھی لے لیا جائے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ وہ بیٹے بھی نبی کے بیٹے اور خود ان کو منصب رسالت پر فائز ہونا تھا۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا حکم ہوا کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تواضع دیکھیے کہ فرمایا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ نہیں فرمایا صبر کرنے والا پائیں گے۔ جانتے تھے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں، آخرت کے اندر اور بھی لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والوں میں ہوں گے، ان میں سے میں بھی ہوں گا۔ حالانکہ یقین تھا پائیں گے، لیکن پھر بھی تواضع، انکساری، تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ہو وہ کر ڈالیے، یعنی اب ذبح کر ڈالیے۔ فلما اسلما وتله للجبین، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، اسلم یسلم اسلام، جھکا دینا، سپرد کر دینا، مطیع ہو جانا، تابع ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کا ارادہ کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، راستے میں شیطان بہکا رہا ہے، آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، ہر مرتبہ آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر شیطان کو کنکریاں مار کر وہ یاد تازہ کی جاتی ہے۔ لے گئے، لٹایا، کہا کہ مجھے الٹا لٹا دیجیے، میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، کہیں باپ کی شفقت، باپ کی محبت اچھل نہ پڑے اور چھری چلانے میں آپ کے ہاتھ کاپ نہ جائے۔ ایسے ہی کیا، لٹا دیا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے
ایک باپ دعا کر رہا ہے اولاد کے لیے، کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد بھی اس کو دی جاتی ہے بڑھاپے کی عمر میں۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی مشقتوں سے ہمارے والدین ہم کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، خود پلتے ہوئے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر اگر چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کتنی مشقتوں سے، کتنے نازوں سے ان کو پالتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، رات بھر جاگ جاتے ہیں، اپنی نیند کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن اس امید پر کہ بڑا ہو کر کے وہ ہمارا سہارا بنے گا۔ اسی طریقے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال ہو گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ عین اس وقت جب کہ بیٹا سہارا بننے کے لائق ہو گیا ہو، حکم کیا ہو رہا ہے کہ قربان کر دیجئے۔ اس باپ کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہمیں اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری کو حکم ہو گیا کہ نہ چلے۔ کیا مجال چھری کی کہ کچھ بھی باقا کر سکے؟ ایک بار بھی باقا نہیں کر سکی۔ اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے ایک مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مینڈا دبا پڑا ہے اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جتنا حکم ہوا تھا انہوں نے اس حکم کی تعمیل کر لی۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لفظ لما استعمال کیا گیا شرط کے معنی میں، اس کی جواب آگے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ باپ اور بیٹے کا یہ عجیب و غریب منظر ایسا ہے کہ الفاظ ان کو ادا کر ہی نہیں سکتے، یہی وجہ ہے۔ تو جتنا ان کو حکم ملا تھا، خواب میں کیا حکم تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہوئے نہیں ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور ذبح کر دیا، نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اس کے بدلے میں عظیم ذبیحہ اللہ رب العزت نے وہاں رکھوا دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ دوستوں، یہ صرف اور صرف ایک جانور کو ظاہری طور پر قربان کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی اپنے جذبات، اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دینا ہے۔ یہ قربانی صرف خون اور گوشت کی قربانی نہیں تھی۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بلکہ یہ روح اور دل کی قربانی تھی، یہ اللہ کے راستے میں ماسوا اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی تھی، اپنے عزیز ترین متاع کو اللہ کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی۔ یہ صبر و شکر کا وہ امتحان تھا کہ جس کو پورا کیے بغیر نہ دنیا کی پیشوائی حاصل ہو سکتی اور نہ آخرت کی نیکی مل سکتی۔ یہ صرف اور صرف ایک باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی خاطر اپنی تمام جذبات، اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو قربان کر دینا۔ یہ جانور کی قربانی
ظاہری جانور کی قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ دوستوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جانور خریدا اور اس کو ذبح کر دیا، پھر اپنے آپ کو کسی چیز کا مکلف نہیں سمجھتے، تو اس قربانی سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا ہے۔ بس ایک جانور کو لائے، وہ بھی اس میں نیت ہوتی ہے کہ گوشت کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، ران بنوائیں گے، بس کھانے کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ ہم قربانی کریں، سچے پکے ارادے کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، اس قربانی سے اللہ راضی ہو جائے، اور اپنے جذبات، نفسانی خواہشات کو اللہ کی خاطر قربان کر دینا، یہ ہے اصل قربانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانی میں خلوص پیدا فرمائے۔